أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى آخر الآية. سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سبق کے اندر چند باتیں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائی ہیں، میں نے اس کو اس حساب سے جو ترتیب دیا ہے وہ ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے احکام رعیت پڑھے تھے، احکام رعیت کے حساب سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور جو شروع میں نے بتایا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے 14 احکام رعیت بیان فرمائے ہیں اور 9 احکام سلطانیہ بیان فرمائے ہیں۔ احکام رعیت کیا ہے؟ یعنی عوام الناس کو اللہ رب العزت نے جو سمجھایا ہے کہ تم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی چند ایک پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا ذکر جو ہے وہ احکام رعیت کے اندر ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 57 تک یہ ہمارا معاملہ چلے گا۔ آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 176 176 تک اللہ رب العزت نے 9 احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ احکام اس کو احکام سلطانیہ کہتے ہیں کہ احکام سلطانیہ جو ہیں وہ یعنی بادشاہ کو، یعنی خلیفہ وقت کو جو مسلمانوں کا حکمران ہے، اس کو بتایا گیا۔ یہاں سے اب 11واں حکم ہے۔ کل ہم نے اس کا 10واں حکم مکمل کر لیا تھا، اس کے اندر نکاح کی ترغیب اور رشوت کی باتیں تھیں۔ یہاں تک مکمل ہو گیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لہٰذا انسان اپنی ضرورتوں کے سامنے مجبور ہے، چاہے اس کی پیٹ کی ضرورت ہو اور چاہے اس کی شہوت کی ضرورت ہو، چاہے اس کی خواہشات ہوں، چاہے قلبی خواہشات ہوں، چاہے دماغی خواہشات ہوں، چاہے ظاہری خواہشات ہوں، چاہے باطنی خواہشات ہوں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعوے وغیرہ نہ کرے، میں بڑا پاک دامن اور میں ایسا ویسا ہوں، دعوے نہ کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ بھی ایک ضعیف ہے اور دوسرے شخص کا ضعف ظاہر ہوا ہے، میرا ضعف بھی کسی وقت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو خلق الانسان ضعیفا، یہ بات ہم نے کل کر لی تھی، میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا کیونکہ تفصیل کا زیادہ وقت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے، تو جو اصلاحی بیانات وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کے اندر اس حوالے سے کافی چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ تعلیمی سلسلہ کسی بھی طریقے سے جڑا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہاں سے اللہ رب العزت نے 11واں حکم بیان فرمایا۔ یہ حکم نمبر 11 احکام رعیت کے بارے میں، لا آف پرائیویسی میں نے اس کو نام دیا ہے، یعنی انسان کی پرائیویسی، شریعت کا ہر حکم انسان کی پرائیویسی کے بارے میں، تقریباً ہر حکم، لیکن یہاں پہ چونکہ قانون ہے، قانون کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے، تو قانون اصلاح معاملات، قانون اصلاح معاملات، یہ میں نے ایک نام دیا ہے، آپ کو نام یاد نہ رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہیڈنگ لگا دیں گے تو بہت اچھا رہ جائے گا۔ اس آیت کے ساتھ حکم نمبر 11 اصلاح معاملات، یعنی کسی کے مال میں دوسرے کے مال کو تصرف کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کسی کے مال میں دوسرے کے مال، دوسرے شخص کو تصرف کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اس سے تجارت کرے، اس سے خریدے جائز طریقے سے، اور عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے تجارت کرے، اور تجارت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، شرعی اصول تجارت کا یہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زور زبردستی نہیں ہوتی، لہٰذا یہاں پر یہی سمجھایا گیا کہ زور زبردستی نہیں بلکہ آپس کے معاملات طے کرنے چاہیے، اور آپس کے معاملات طے کرنے کے بعد پھر اس کو خریدنا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات کو آتا ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم، ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، بالباطل، غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ باطل کی بہت سے مطالب ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ناحق کا ترجمہ کریں۔ اللہ، ہاں اگر کھانا چاہتے ہو تو کیا ہے، الا ان تکون تجارت میں، ہاں یہ ہے کہ تم تجارت کرو، ان تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ، تم باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، یعنی اس سے خرید لو اور پھر کھاؤ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قانون اصلاح معاملات نمبر 1 یہ ہو گیا جی۔ قانون اصلاح معاملات نمبر 1 یہ ہو گیا۔ دوسرا قانون اصلاح معاملات نمبر 2، ولا تقتلوا انفسکم، اس کے 2 مطلب ہیں، ایک دوسرے کو مت مارو، ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کو مت مارو، ایک دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے،
کیوں جی اے نے بی کو قتل کر دیا تو پھر اے کو اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا قانون کے اندر، یا اس کے رفقا اس کو بی کے ورثہ اے کو قتل کریں گے، بالکل قتل کریں گے، اس کو چھوڑیں گے تھوڑی. تو یہ ولا تقتلوا انفسکم نمبر 1. ولا تقتلوا انفسکم میں اپنے آپ کو نہ مارو، خودکشی کی ممانعت، یہ بھی اصلاح معاملات کا جو قانون نمبر 2. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لہذا کسی چیز میں مایوس نہیں ہو، کسی چیز میں مایوسی مت رکھنا، اور کسی چیز میں اپنے دل میں میل مت رکھنا. ومن یفعل ذلک، پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ قتل کرنا کسی کو، یہ اپنے آپ کو مارنا. ومن یفعل ذلک عدوانا، ومن یفعل ذلک عدوانا، جو شخص ایسا کرے، یا یعنی اپنے آپ کو مارے یا کسی دوسرے شخص کو قتل کرے، عدوانا زیادتی کے طور پر، دشمنی کے طور پر، وظلمن یا ظلم کے طور پر، فسوف نصلیہ نارا، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم ان قریب اس کو آگ میں داخل کر دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کو مسئلہ نہیں ہے. سمجھ گئے جی؟ اصلاح معاشرہ کا معاملہ نمبر 3. معاملہ نمبر 3 یہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جس سے تم کو روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو داخل کر دیا جائے گا باعزت جگہ پر. کریمہ کہتے ہیں باعزت، مدخل کہتے ہیں جگہ، تمہیں باعزت جگہ پر داخل کر دیجیے گا. جو علماء ہے، علم پڑھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے مدخل. جی سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک اصلاح معاملات کے 3 قوانین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. چنانچہ یہاں پر سمجھا دیا، بڑی بڑی نیکیوں کی ترغیب دی گئی، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ بڑی بڑی نیکیوں کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. مثلا گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، یہ 2 اصطلاحات ہیں. گناہ کبیرہ کے اندر دیکھیں جی، گناہ کبیرہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، مثلا زنا ہے، شراب ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ بڑے بڑے گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ صغیرہ جو ہے، غافل ہو گیا، اللہ کو بھول گیا، سویا رہ گیا، غلطی سے کوئی خلاف واقعہ بات منہ سے نکل گئی، غلطی سے روزہ توڑ دیا، ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، لا علمی، غلطی چھوڑ دیں، لا علم رہا، شریعت کے مسائل سے، ٹھیک ہے، یہ گناہ صغیرہ. ٹھیک ہے جی، کسی خاتون پر نظر شہوت کی پڑ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ گناہ صغیرہ. ٹھیک ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جی، اگر تم گناہ صغیرہ سے بچو گے تو کہاں چلا گیا، اگر تم گناہ صغیرہ سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ ان گناہوں سے بچو گے، اگر تم ان گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارے گناہ اللہ رب العزت خود ہی معاف فرما دیں گے، بس تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ چھوٹے گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے،
یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے، جو مطلب یہ سمجھے گا غلط سمجھے گا۔ تو اللہ رب نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ سیئات تمہارے چھوٹے گناہوں کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو باعزت مقام پہ داخل کریں گے۔ آگے حکم نمبر 12 ہے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ ہوا یہ کہ خواتین جو ہیں وہ جہاد پہ مرد جو ہے وہ جہاد پہ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی حفاظت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر جان نشاور کرتے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو بہت سی خواتین نے یہ کہا، یہ خواہش کی کہ کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہر وقت رہتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، ولا تتمنوا بھی ایسی چیز کی تمنا نہ کرو، ایسی چیز کی تمنا بالکل نہ کرو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ ولا تتمنوا، تمنا مت کرو، ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، جن بعض چیزوں میں اللہ نے کسی دوسرے کو تم پر فضیلت دی ہے۔ کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ صدقہ کرتا ہے، کسی کے پاس کم پیسے وہ کم صدقہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کاش میرے پاس بھی 2 لاکھ روپے ہوتے، میرے پاس بھی 10 لاکھ روپے ہوتے، میں اللہ کے راستے میں دیتا، اور فلاں کے پاس ہیں، فلانی کے پاس ہیں، اس کے پاس ہیں، اللہ جی مجھے بھی دے میں بھی خرچ کروں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں جی اس کی تمنا نہ کرو، مقابلے میں آ کے تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے مانگو، جس قدر مانگ سکتے ہو اس مانگنے کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، کثرت سے مانگو، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ایسی تمنا، دیکھیں تمنا کسے کہتے ہیں؟ تمنا یہاں پر وہ خواہش ہے جس خواہش کے اندر انسان احساس کمتری کا شکار ہو جائے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے، اور احساس کمتری کا شکار ہو کے ناشکری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی تمنا کو یہاں پر ممانعت کی گئی ہے۔ بقیہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مر رجل بکسبان رمل، ایک شخص گزرا ہے، روایتوں میں آتا ہے، بخاری کا واقعہ ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ ایک شخص کسبان رمل، ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، اور گزرتے وقت کہا کاش میرے پاس اتنا بڑا گندم کا ڈھیر ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو کھلا دیتا، وہ قحط سے مر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نبی اس وقت کے پیغمبر کو کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں یہ کسبان رمل یعنی ریت کا ٹیلا لکھ لیا ہے، کہ ریت کا ٹیلا کہ بقدر گندم اللہ رب العزت نے لکھ لیا۔ تو یہ تمنا کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہاں جو تمنا مراد ہے وہ ایسی تمنا کہ انسان مایوس ہونا شروع ہو جائے، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دے۔ چنانچہ یہ ہوا، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جو خواتین کہتی ہیں کہ کاش کہ ہم بھی مرد ہوتی، تو انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، پیچھے گزر چکا ہے کہ مرد عورتوں کی طرح ہو نہیں سکتے۔ لہٰذا ان خواتین نے یہ سوچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آج کی خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو پھر بھائی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتی، جو خواتین کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ جی ہاں، جو جتنا کام خواتین کر سکتی ہیں اس سے بڑھ کے مرد نہیں کر سکتے، مرد خواتین سے کم نہیں تو خواتین بھی مردوں سے کم نہیں ہوتی، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اللہ نے فرمایا کہ فضائل کسبیہ میں کوشش کرو۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہے قانون، یہ اگر آپ اس پہ غور کریں، ہو سکتا ہے آپ کو ایک مشکل قسم کی اردو نظر آ رہی ہو جس کو سن کے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ قانون اصلاح ممتنعات عادیہ، اصلاح ممتنعات عادیہ ہمارے بزرگوں کے الفاظ ہیں اس لیے میں نے لکھ دیے تاکہ ان کی برکت بھی حاصل۔ ممتنعات عادیہ، ممتنعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو عادتاً نہیں ملی ہوتی، ممتنع منع ہوتی یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی، عادتاً نہیں ملی ہوتی۔ جب عادتاً ایک عورت ہے وہ اپنی مرضی سے عورت بنی، ایک مرد ہے وہ اپنی مرضی سے مرد بنا ہے، نہیں جی، ممتنعات عادیہ میں سے ہے، یعنی آدمی کے میری زبان پہ بال نکلے ہوتے بڑا مزہ آتا، یہ ممتنعات عادی، یعنی عادت میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔
ایک مرد کی میری آواز عورتوں جیسی ہوتی تو کتنا مزہ آتا. تو یہ ممتنعات عادیہ میں سے، یعنی عادتاً یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. ایک آدمی کہتا ہے یار کاش میں پتھر کھاتا تو بڑا مزہ آتا. تو یہ ممتنعات عادیہ میں سے، یعنی ایسی چیز جو کہ عادتاً آپ کے پاس نہیں ہے، جو عادتاً آپ کو حاصل نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہ میں تو امیر گھر میں پیدا ہوتی تو بڑا مزہ آتا، یہ کوئی بات نہیں، فضول قسم کی بات، ناشکری ہے. اس سے ناشکری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو اتنا حصہ ملے گا جتنی وہ محنت کریں گے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنی وہ محنت کریں گی. واسألوا اللہ من فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگو. جب اللہ سے فضل مانگو گے تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی. وہ چیزیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے مانگو، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرو، لوگوں کے سامنے نہ بولو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تم اگر عورت ہوتی تو کیا کرتی جی، تم اگر مرد ہوتے تو کیا کرتے، اللہ سب جانتے ہیں. اللہ، بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے. انشاءاللہ ولکل جعلنا نصیب، آگے پڑھیں. اللہ سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ اپنے بیاض کے اندر اس کو حل کیجئے، اپنے بیاض کے اندر اس کام کو مکمل کیجئے، اور مجھے اس کا پی ڈی ایف بنا کے اپنے کیمس کے اندر سے بنا کے، بعض لوگ ایسی تصویر بنا کے بھیج دیتے ہیں، مجھے بعض دفعہ پرنٹ نکالنا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، پرنٹ نکالنے کے بعد کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، موبائل میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو بھئی ایک اچھے طریقے سے. دوسرا یہ کہ ضرورت پڑے تو میں جو اسکرین سامنے کھولی ہوئی ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں، جو ویڈیو آتی ہے اس کی ویڈیو سے اسکرین شاٹ لے لیا کریں، تو اس سے آپ کو کافی اچھا سمجھ میں آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.